میری طرف سے مدینہ منورہ سے آپ کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، قبول کیجئے گا اور اپنی مرادیں اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے 41 بار اسم اعظم پڑھنا ہے، صرف 41 بار، اور پھر اس کے معجزات، اس کے کرامات، اس کے کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج میں آپ کو ایسا اسم اعظم بتانے والا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز کوئی شک نہیں کہ آپ پڑھتے ہی آپ کا کام ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج میں آپ کو مدینہ منورہ مسجد نبوی سے براہ راست ایک وظیفہ دے رہا ہوں، انشاءاللہ اسم اعظم کا پتہ دے رہا ہوں، اور یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ اللہ کی قسم کہ 7 زمین و آسمان سے بھی بڑا اسم اعظم ہے، اور آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، انشاءاللہ العزیز فوری اسی وقت پوری ہوگی۔ اس کے ذریعے سے، اس اسم اعظم کے ذریعے سے آج تک کوئی بھی محروم نہیں رہا۔ تو دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ منورہ، مکہ معظمہ آپ کو بھی بلایا آ جائے، عمرہ کی سعادت حاصل ہو۔ جس نے حج نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سب کو حج کی توفیق عطا فرما دے۔ جس پر فرض ہو جلدی کوشش کریں کہ حج کریں، عمرے کریں، یہ اس سے انسان چارج ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بار بار عمرہ کرنے سے تو بہتر ہے کہ مسکینوں، غریبوں کو دے دیا جائے، لیکن غریبوں مسکینوں کا اپنا حق ہے، اس کو بھی بے شک دے دیا کریں۔ لیکن حج و عمرہ یہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ یہاں آ کر انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح موبائل آپ چارج پہ لگا دیتے ہیں نا، بیٹری ختم ہو جاتی ہے، تو ہم دنیا کے شغل میں ایسے گر جاتے ہیں دنیا میں کہ ہمارا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو یہاں آتے ہیں تو جس طرح بیٹری چارج پہ لگا دیتے ہیں تو ہمارا ایمان بھی چارج ہو جاتا ہے، ایمان میں تازگی آتی ہے، ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حج و عمرہ کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ میرے جو سننے والے، دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالی سب کو بار بار حج و عمرہ کی توفیق عطا فرما دے۔ تو آج میں آپ کو ایسا اسم اعظم بتانے والا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز میں کوئی شک نہیں کہ آپ پڑھتے ہی آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ زندگی کا معمول بنا لیں، اتنا بڑا، اتنا لمبا وظیفہ بھی نہیں، بس چند منٹ کی بات ہے، اور چند منٹ میں آپ کا بیڑا پار ہونا ہے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، آپ کو اجازت عام ہے۔ ہاں، زندگی کے اصول یہ ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، تو تب آپ کا وظیفہ کام کرے گا۔ آپ نے رزق حلال کی طلب کرنی ہے، تو تب آپ کا وظیفہ کام کرے گا۔ 4 شرائط کے ساتھ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ نماز نہیں پڑھے گا اور وظائف پڑھتے ہیں تو اس کا اثر کیا ہوگا، وہ کیا کام کرے گا۔ دوسرا شرط یہ ہے کہ آپ رزق حلال کی طلب کریں، کہ حرام سے بچ کر رہیں، کیونکہ جس پیٹ میں حرام پڑا ہو اس کی دعا، اس کا وظیفہ کام نہیں کرتا۔ تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو کہ میرا اللہ بہت مہربان ہے، ضرور میری دعا قبول فرمائے گا۔ چوتھا اور آخری شرط یہ ہے کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ آپ جو بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ صحیح پڑھ رہے ہیں، آپ کو تلفظ آتا ہے، تو آئیے ان 4 شرائط کی روشنی میں وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ آپ کو ہر جگہ کامیابی حاصل ہوگی، آپ کے قدم قدم پر کامیابی آپ کے قدم کو چھو لے گی انشاءاللہ۔ آپ قدم قدم پر کامیابی حاصل کریں گے، آپ کے ہر قدم پر خوشی نصیب ہوگی۔ آپ جہاں بھی قدم رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا، خوشی دے گا، اطمینان دے گا، سکون دے گا، اور جس مقصد کے لیے پڑھو گے تو انشاءاللہ وہ مقصد بھی پورا ہوگا۔ دنیا کی ساری رکاوٹیں، سارے بند راستے انشاءاللہ کھل جائیں گے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے روزانہ صرف 41 بار اسم اعظم پڑھنا ہے، صرف 41 بار، اور پھر اس کے اثرات خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے، اس کے معجزات، اس کے کرامات، اس کے کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو وظیفہ
سب سے پہلے آپ نے 3 بار کم از کم درود شریف پڑھنا ہے اور پھر اسم اعظم پڑھنا ہے. یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود. یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود. یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود. آخر میں پھر 3 بار درود شریف پڑھیں اور انشاءاللہ اپنی پوری زندگی کا معمول بنا لیں. ہاں جب سخت مہم پیش آ جائے تو اس وقت 313 بار پڑھا کریں. اس وقت 313 کی تعداد میں پڑھا کریں اور خاص مہم کے لیے 40 دن تک 313 بار کی تعداد میں کریں. انشاءاللہ اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھیں اس وقت. تو انشاءاللہ 40 دن اس کا آخری حد ہے. آپ کا مقصد، آپ کی حاجت بہت جلد پوری ہو جائے گی. اللہ میری طرف سے مدینہ منورہ سے آپ کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. قبول کیجئے گا اور اپنی مرادیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے رہیں اور حاجات پورے ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے حاصل کریں. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.